جسٹس شائق عثمانی صاحب، یہ ساری صورتحال ایک معمہ بن کے رہ گیا ہے کہ جناب کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا. ایک آرٹیکل 75 بہت کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے تحت طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ جناب یہ طریقہ ہے، آئے گا بل، اگر صدر 10 دن میں سائن نہیں کرتے، سائن کیے بغیر واپس بھجواتے ہیں تو جوائنٹ سیشن اس کو پاس کرے گا، پھر وہ صدر کے پاس آئے گا، اور پھر بھی اگر صدر اس پر سائن نہیں کرتے، اپروو نہیں کرتے، تو پھر وہ کچھ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد دیٹ سٹینڈز اے لا. عثمانی صاحب کچھ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ کیا واقعی کوئی آئینی بحران ہے یا صرف it's just a storm in a teacup؟ نہیں، it's not a storm in a teacup. میرے خیال میں یہ سچویشن جو کریٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو آرٹیکل 75 میں جو لکونہ ہے وہ سامنے آ گیا. اب تک تو یہ تھا کہ یا تو وہ اس کو اسینٹ کریں گے اور یا پھر اس کو واپس کریں گے ریمارکس کے ساتھ، اس کو ریکنسیڈر کیا جائے کسی بل کو. لیکن یہ آئین بنانے والوں نے نہیں سوچا کہ اگر کوئی عارف الوی جیسا پریزیڈنٹ ہو جو کہ نہ وہ سائن کرے اور نہ وہ اس کو واپس بھیجے ریمارک کے ساتھ، تو اور یہ کہے کہ اس کو واپس بھیج دو، پھر اس کا کیا مقصد ہے، کیا ہوا اس کے معنی. تو یہ ایک لکونہ سامنے آیا ہے کیونکہ آپ اب یہ مت بھولیں آئین بھی انسان بناتے ہیں، تو جب وہ لا میکرز بناتے ہیں تو ان سے یہ غلطی ہو گئی. اب یہ ایک چیز جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا. جو آرٹیکل 75 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جائے گا تو ان کے پاس 2 آپشن ہے، 1 اسینٹ، سیکنڈ ریٹرننگ ود ہز ریمارکس. اور اسینٹ بھی جو ہے نا، اگر اس کا آپ ڈکشنری میں دیکھیں اس کا ٹرانسلیشن ہے ایکسپریس کنسینٹ. ایکسپریس کنسینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ریٹن کنسینٹ، یعنی وہ ریٹن کنسینٹ دیں یا ریٹن آبجیکشن دیں. انہوں نے نہ ریٹن کنسینٹ دی نہ ریٹن آبجیکشن دی، اور صرف اس کو اپنے اسٹاف کو کہا کہ اس کو واپس بھیج دو. یعنی پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا کام جو ان کا کرنا ہے وہ نہیں کیا. اس صورت میں آئین کیا کرے گا یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ چیز میرے خیال میں اب سپریم کورٹ کے پاس جائے گی اور اس کو سپریم کورٹ یا اس کو انٹرپریٹ کرے گا، یا پھر جب نئی پارلیمنٹ بنے گی تو وہ اس کو ایڈریس کریں گے کہ یہ لکونہ جو ہے اس کو کس طریقے سے ریموو کریں. لیکن فی الحال جو سچویشن ہے وہ یہ جو قانون گیا تھا ان کے پاس، اس پہ نہ انہوں نے پسند کی نہ انہوں نے آبجیکشن ریکارڈ کی. تو اب ان کی کیا سچویشن ہے تو وہ اس کو کہنا بہت مشکل ہے، سوائے اس کے کہ وہ یقیناً لا تو نہیں بنا، کیونکہ لا تو نہیں بن سکتا جب کہ اس کو پریزیڈنٹ کی اسینٹ ہو، یا جب تک کہ وہ اس کی آبجیکشن کے بعد دوبارہ جوائنٹ سیشن کے پاس جائے اور جوائنٹ سیشن پہ اس کو اپروو کرے. تو وہ تو نہیں ہوا، اس مطلب لا تو نہیں بنا. وہ تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا یہ بات. شائق عثمانی صاحب، ایک چیز جو اب سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسی لا کے تحت کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ ایک باقاعدہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک ایک اسپیشل کورٹ بھی بن چکی ہوئی ہے. مطلب اٹ مینز دیٹ لا از effective فرام ناؤ آن. اور اس کے تحت 2 بڑی امپورٹنٹ کہا جا رہا ہے کہ گرفتاریاں بھی ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اٹس لائک سپرفیشل کائنڈ آف اے تھنگ کہ لا ہے بھی نہیں لیکن لا کے تحت کام بھی ہو رہا ہے. لیکن مجھے جو بتایا گیا ہے آپ کے چینل سے، 2-3 اور چینل سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کو اریسٹ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو، اسد عمر کو، وہ اریسٹ کیا گیا ہے انڈر دی اولڈ لا، ناٹ انڈر دی امینڈڈ لا. تو وہ اس پہ تو اثر نہیں پڑتا. اب یہ صرف ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے اب یہ کہ آئندہ ایسی سچویشن دوبارہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہوگا یا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ضرور ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ کسی اور پارٹی کا ہو اور حکومت کسی اور کی ہو، تو اس میں پریزیڈنٹ یقیناً اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرے گا جو کہ اس کے لیے. شائق عثمانی صاحب، یس اور نو، مطلب کین یو اسمیل میلافائڈے ان پریزیڈنٹس ٹویٹ؟ نہیں، دیکھیے میلافائڈے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا. جو کہ آرٹیکل 75 میں لکھا ہے اس کے مطابق ان کو کرنا چاہیے تھا. یا تو ان کو ایکسٹینڈ کرنی چاہیے تھی یا ان کو واپس بھیجنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں سارے ایکٹ سے ایگری نہیں کرتا، آپ اس کو ریکنسیڈر کریں.
صحیح یہ دو انہوں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا, اپنا کام انہوں نے صحیح نہیں. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, ایک تو یہ کہ میں نے جب جسٹس صاحب سے کہا کہ یہ کیا باقاعدہ آئینی بحران ہے یا از جسٹ اسٹارم ان دا ٹی کپ, تو چلیں میں ابھی بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو عامر الیاس رانا صاحب کی طرف بھی جائیں گے اور پھر بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ واقعی آئینی بحران کی طرف ملک جا رہا ہے, کیونکہ یہ ایک کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. صدر ہائیسٹ آفس آف پاکستان جن کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ٹویٹر پہ کہ جناب یہ کام غلط ہوا ہے, جب میں نے ایک لا پر, ایک بل پر دستخط ہی نہیں کیے تو وہ باقاعدہ طور پر لا کیسے بن گیا. چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صدر کو کچھ امیونٹیز بھی ہیں, صدر کو کوئی بلا نہیں سکتا, صدر سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہ جو رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے یا سینٹ کی کمیٹی کے روبرو پیش ہونا چاہیے صدر کو, اس پر جاننے کی کوشش کریں. شائق عثمانی صاحب, کتنی امیونٹیز ہیں اگر صدر کوئی مس اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, مس ریپریزنٹیشن, لائک if this tweet is turned, مطلب پتہ یہ لگتا ہے کہ this tweet was not based on the facts, کہ شاید انہوں نے جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی ہو گیا ہے یہ سب کچھ, لیکن اب وہ فار فیس سیونگ ان فرنٹ آف صدر عارف الویز لیڈرشپ جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی, ان کے سامنے یا باقیوں کے سامنے, اور پھر انہوں نے معافی بھی مانگی ہوئی ہے, وچ از مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی معافی کس چیز کی اگر آپ نے یہ کیا ہی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر کو کچھ امیونٹیز ہیں, حاصل ہیں, یا یہ ہی کین بی کالڈ ان ٹو اینی کمیٹی اور کوشچن؟ دیکھیے, کانسٹیٹیوشن کے تحت صدر کی امیونٹی ہے کہ کوئی کرمنل پروسیکیوشن ان کے خلاف نہیں ہو سکتا, یہ تو امیونٹی ہے ان کو. لیکن یہ تو ایک پروسیجرل چیز ہے جو کہ ان کا کام تھا, انہوں نے اپنا کام صحیح نہیں کیا. اگر وہ کام صحیح نہیں کیا اپنا, جو کرنا چاہیے تھا ون وے اور دی ادر, یا ابسینٹ کرنا چاہیے تھا یا اس کو اطلاع کر دینا چاہیے تھا ریمارکس کے ساتھ, یہ تو ان کا حق تھا. تو اس صورت میں کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, صدر جو ہے آرٹیکل 50 کے تحت, جو کہ رضا ربانی نے صحیح کہا کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, تو اس وجہ سے اگر پارلیمنٹ کے حصہ ہے تو پارلیمنٹ پھر ان سے انکوائری بھی کر سکتی ہے اور ایک کمیٹی بنا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ ہمارے سامنے آئیے, ہمیں ایکسپلین کیجیے کہ آپ نے یہ ایکشن کیوں لیا. یہ پاسبلٹی ہے, لیکن اٹ ول بی اے بیڈ ٹریڈیشن, کیونکہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کی ایک پوزیشن ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اور آرم فورسز کا بھی چیف ہوتا ہے, وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس طرح سے بلانا کسی کمیٹی میں, انکوائری کرنا مناسب تو نہیں ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے قانونی طور پر. صحیح. اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. صحیح.